بیٹھ رہے ہیں. نہیں بیٹھ رہے ہیں. ہم سب کو شعبان کا مہینہ مبارک ہو، جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علمدار، آقا حضرت زینب، علی اکبر، قاسم اور پھر امام قائم امام زمانہ کی ولادت ہے. اور یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے. ہمارے بچے کسی پر پتہ حاصل کر لیتے ہیں کہ تمہارا خلیفہ مر گیا، ہمارا امام زندہ ہے. سلوات پڑھیے محمد کہ حضرت محترم اس آیہ کریمہ میں جو مطلب ہے، جو میٹر ہے، جو مواد ہے، وہ وعدہ اللہ کر رہا ہے. یعنی ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہی ہے. یعنی وہ جو سبحان ہے، وہ جو رحمان ہے، جو قہار ہے، جو رحیم ہے، جو اللہ تعالیٰ جو خدا بند عالم ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے. کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک و صالح بندے ہیں. اب یہ تو واضح ہو گیا، وعدہ ان سے کیا جائے گا جو ایمان ہو، جو ایمان پہ ہو، یعنی جو کل ایمان پہ ایمان لائے، مسلمان تک قائم نہ رہے بلکہ کل ایمان تک پہنچے. وعدہ ذمے کے سلوات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعدہ اللہ کر رہا ہے ان سے جو ایمان لائیں گے اور جو صالح نیک عمل کریں گے، صالح بن گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لتخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور ان لوگوں کو اس خطہ ارض پر خلیفہ بنائیں گے جیسے کہ پہلے قبل کے پہلے لوگوں کو بنایا گیا تھا. وَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ
اور یہ دین اسلام کو پورے جہاں میں، پوری دنیا میں غالب کر دیں گے۔ اور جو خوف میں ہے اس کا خوف دور ہو جائے گا، امن امان ہو جائے گا، اور سب یا سب عبادت کریں گے، کوئی مشرک نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یہ خلیفہ راشدین کے لیے ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو 4 خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام غالب نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلیفاؤں کے دور میں مکے میں خود مشرک موجود تھے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ایک بھی مشرک نہیں ہوگا، تمام کے تمام عبادت گزار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ نیک بندوں سے ہے، صالح بندوں سے ہے، ایمان لانے والوں سے ہے۔ اور ایمان کس پہ لانا ہے؟ جو غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا امام وقت قائم ہے، ان سے وعدہ ہے کہ وہ ظہور فرمائے گا۔ وعدہ کن سے ہے؟ جو غائب امام ہے ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ظہور فرمائے گی اور ہمارے لیے امن و امان پیدا کرے گی۔ جیسے ستم ہے، جیسے ظلم ہے، اسی طرح پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ مولا تیرے حجاب مانی کی خیر ہو، تیرے کرم، تیرے کہانی کی خیر ہو، تیرے خیام، تیرے روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت ہی قریب ہو، ایک شب خواب ہی میں تیرا ظہور ہو۔ صلوات کی مولا تیرے حجاب مانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی، تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خیام، تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت ہی قریب ہو، شب خواب ہی میں تیرا صلوات کی تحریر ہو۔ تو عزیز محترم یہ آیت اشارہ کی طرف کر رہی ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ خوف میں ہے۔ کسی کے پاس غربت ہے وہ بھی خوف میں ہے، کسی کے پاس دولت ہے وہ بھی خوف میں ہے، کسی کے پاس ہر نعمت ہے وہ بھی خوف میں ہے، نہیں کوئی بھی امن امان میں نہیں ہے۔ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی دین اسلام جو اللہ نے پسند کیا ہے، دین اللہ اسلام پوری دنیا میں رائج ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے، اس وقت ہوگا، اس وقت ہوگا۔ دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جو امام وقت، امام زمانہ کے متعلق ہے کہ ہم امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ امام وقت کا انتظار کرتے رہیے اور ظہور کے لیے دعا کرتے رہیے، فرماتے رہیے، ظہور کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ اور انتظار آج کا نہیں ہے، انتظار بہت سے لوگوں نے کیا ہے امام کے آنے میں۔ امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں، امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ چلے بھی آؤ اے امام زمانہ خدا کے لیے، اب تو لوگ عقیدتوں پہ وار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بھی کہ محمد۔ اور عزیز محترم دیکھیے کہ اس زمانے میں جب امام آئے، اب ظہور سے پہلے کا وقت یہ ہے جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ حدیث بھی ہے اور آیتیں بھی دلیل کرتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ امام وقت تشریف لائیں گے، امام زمانہ غیبت میں ہے، اور وہ یوسف زہرا جب اپنا پردہ اٹھا کے، اپنا حجاب اٹھا کے ظہور فرمائے گا، تو جو انتظار کرتے کرتے مر رہے ہیں انہیں بھی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میں کیا کہوں، جو محبت آل محمد میں، جو محبت امام زمانہ امام مہدی اللہ تعالیٰ فرج شریف میں مر رہے ہیں، ان کو قبروں
امن و امان قائم کرے گی پوری دنیا پر. دیکھیے کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ. اس کتاب میں ان کی دونوں کتابوں میں جو صحاح ستہ میں سے ہے حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ قیامت میں ایک دن بھی رہ گیا, اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس آخری علی آخری حیدر کرار کا ظہور فرمائے گا اور اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ محمد کا آخری لال آ کر امن و امان کائنات میں قائم کرے گا. یعنی جو لوگ ڈر رہے ہیں, جو خوف میں ہیں, وہ امن امان میں ہو جائیں گے. اور امام جعفر صادق صلوات والسلام سے روایت ہے کہ شام سے ایک عورت نکلے گی جو لباس پہنی ہوگی, بہترین لباس پہنی ہوگی اور زیورات سے لبریز ہوگی. وہ شام سے نکل کر عرب تک آ جائے گی, خانہ کعبہ تک آئے گی, لیکن اس کو کوئی لوٹنے والا نہ ہوگا. اتنا امن امان ہوگا, اتنا امن امان ہوگا کہ اسے کوئی اف تک نہ کہے گا. لوگ خمس زکات کے پیسے لیے پھریں گے اور کوئی مستحق نہیں ملے گا. یعنی سب کے پاس دولت ہوگی, سب عبادت گزار ہوں گے, خوشحال زندگی ہوگی. جس طرح آپ جنت کا تصور کرتے ہیں, جب آل محمد کا آخری چشم و چراغ آ جائے گا تو زمین جنت ہو جائے گی. جب زمین جنت ہو جائے گی, کیونکہ وہ امام وقت امام زمانہ آ کر زمین کو, کیونکہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں جنت وہیں پر ہوتی ہے, جہاں پہ اہل بیت ہوتے ہیں جنت وہیں. اور کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں, آپ لوگ خط لکھتے ہیں اپنے امام کو, حاجتیں طلب کرتے ہیں اور اپنی تمنائیں مانگتے ہیں, آرزو ہے آپ کی, تمنائیں ہیں, آپ کی ضروریات ہیں, اسے آپ عریضے پہ لکھتے ہیں. کیا جواب آتا ہے؟ ہم کہیں گے اگر ہم ایک جگہ خط لکھیں اور جواب نہ آئے تو دوسری برس ہم خط لکھیں گے ہی نہیں. ہر برس خط کا لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جواب آتا ہے, مراد پوری ہوتی ہے. جواب بھی آتا ہے, مراد بھی پوری ہوتی ہے. اور دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں, آٹے میں لپیٹ کر عریضے کو لکھ کر آٹے میں لپیٹ کر پانی میں دعا پڑھ کے ڈال دیتے ہیں. ہم کہیں گے ہاں, جب مالک صاحب تطہیر ہو تو پھر پانی اور دریا ہی سفیر بنا کرتے ہیں. جب مالک صاحب تطہیر ہو تو جو سفیر ہوں گے وہ دریا, پانی, مچھلیاں ہی ہوں گی. آپ نے دیکھا نہیں موسیٰ کی ماں نے بچپنے میں صندوق میں ڈال کر پانی پر چھوڑ دیا, صحیح سلامت پایا کہ نہیں؟ آپ نے سنا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, مہدی اللہ تعالیٰ فرزق شریف بھی آ جائیں گے اور مہدی علیہ السلام پانی پہ مصلی بچھائیں گے, عیسیٰ پانی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور نماز پڑھیں گے, نماز صحیح سلامت ہوگی. دیکھیے کہ اگر محترم اس مقام پر میں ایک شعر آپ کی حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کی غربت میں مسیح سیکھ رہا ہے, گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے. توحید کی غربت میں مسیح سیکھ رہا ہے, گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے. مہدی کی اطاعت میں پڑھی جائے کہ کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے. سلوات پڑھ گئے محمد علی محترم. کہتے ہیں کہ تمہارا امام غائب ہے, ہمارا امام زندہ ہے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام 2000 برس سے زندہ ہے. قرآن میں مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ ہے, زندہ مانتے ہو. جب عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو تو 1200 برس سے ہمارا امام غائب ہے, زندہ ہے, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کس طرح عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو, امام کو بھی, امام وقت کو بھی زندہ مانیے. دیکھیے کہ ان کا عقیدہ نہ قرآن پر ہے نہ حدیثوں پہ ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں پہ.
دلیل چاہیے، دلیل لاؤ کہ اتنی بڑی زندگی کیسے انسان جی سکتا ہے۔ صاحب وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، جس طرح عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے ویسے کسی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور یہ تو چشمہ چراغ اسلام ہے، جنہیں اسلام کو اکمل اور جو علی نے کیا یہ کامل کرے گا۔ آپ نے اکمل جو مولا علی پہ ہوا ہے یہ کامل کرے گا۔ آخر الزمان ہے، امام زمانہ پر دین جو ہے ختم ہوگا، کامل ہوگا، ختم ہوگا۔ اکمل مولا علی پر ہوا ہے۔ اور اسی طرح امام وقت کا انتظار کرتے رہیے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندہ ہے اتنی طویل زندگی کیسے عطا ہو گئی، تو ہمارا جواب سن لیجیے، عیسیٰ جب زندہ رہ سکتے ہیں تو امام وقت کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ توجہ کی بات ہے کہ نظر محترم۔ اور تمام کتابوں میں لکھا ہے، تمام کتابوں میں واضح طور پر 73 فرقے مل کے مانتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائے، لیکن پورے عالم کائنات میں صرف ہم مانتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ دیکھیں کہ زندگی دینا اور بڑی حیات دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی بڑی زندگی تھی، آدم علیہ السلام 950 برس جیے، نوح علیہ السلام 2500 برس اور 3500 بہار الانوار میں بہت زیادہ اور بھی دیا روایتیں ہیں۔ تو نبیوں کی زندگی اتنی طویل تھی۔ یہ امام زندہ ہوتے میں غائب کیوں ہے؟ اب جواب ہمارا سن لیجئے، امام غائب کیوں ہے؟ اصل میں غائب اسی لیے ہے کہ جب 11 آئے تو آپ لوگوں نے یا تو خنجر سے مار دیا، شہید کر دیا، یا تو زہر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ لوگ مر جائیں گے تو یہ ضرور فرمائیں گے۔ جو مل کے سلوات کیے اور عزیز محترم، دیکھیں کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت بہترین مہینہ ہے، اور اس میں جو دعا کریے وہ پوری ہوگی۔ اور ایک اعلان سن لیجیے کہ اسی محفل میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے زیارت عاشورہ کا اہتمام 9 بجے رات سے کیا گیا ہے، اور دعائے اہل تبوک یہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں جو امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، جو حضرت عباس علمدار کا روزہ ہے، جو شہزادی تمام شہزادوں کا روزہ ہے، وہاں پر دشمنوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ لوگ جو ہے منتشر ہو چکے ہیں، اور آقا سستانی نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے عراق والوں سے۔ تو اس کے ان کی حفاظت کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر اپنے امام حسین کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے یہ زیارت عاشورہ کا اہتمام ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہی سی محفل میں 9 بجے فرائیڈے یعنی کل، پرسوں اور نقصین میں کی سلوات کی سلام کرنے شریعت کا کوئی نظام آیا، خدا کے دین کے لیے شکر کا مقام ہے۔ دیکھیے عزیز محترم، جب امام غیبت میں ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں علماء کرام کے ساتھ رہنا چاہیے، علماء کرام کی تعظیم کرنا چاہیے۔ آج لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ جب امام وقت غائب ہے اس وقت ہمیں علماء کرام کو کہنا ماننا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے، توہین نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کسی عالم کی توہین کریں گے تو وہ بات جائے گی امام وقت تک۔ امام نے فرمایا میری غیبت میں جو رہبر ہوں گے وہ عالم دین ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، آپ ان سے ربط رکھیے۔ سلام کرنے شریعت کا کوئی نظام آیا، خدا کے دین کے لیے شکر کا مقام آیا، اور جب امام کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد آپ امام کا کہنا مانیے، علماء کرام کا کہنا نہ مانیے، اس وقت چلے گا۔
سلام کرنے شریعت کا کوئی نظام آیا، خدا کے دین کے لیے شکر کا مقام آیا نہیں۔ اب کسی ہادی کی ضرورت دین کو، شکر آج میرا امام وقت آیا۔ یعنی کہ جب امام ظہور فرما جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے حساب سے چلیے گا، امام وقت جو کہیں گے وہ کریں گے، کہ اس سے پہلے آپ کو علماء کرام کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ محترم دیکھیے کہ یہ لوگ دلیل مانگا کرتے ہیں کہ امام کی اتنی بڑی زندگی ہے تو اس کی دلیل لائیے، تو ہم کہیں گے جس طرح آپ نے معراج کا انکار کیا، معراج کا انکار کیوں کیا؟ کہا یہ کس طرح بدن کے ساتھ روح جا سکتی ہے، تو بندہ اسے کہتے ہیں جو روح اور بدن کے ساتھ جائے۔ جس طرح معراج کا انکار کرتے ہیں اسی طرح امام زمانہ کی طویل زندگی کا جو ہے انکار کرتے ہیں، جبکہ اقرار کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو سامنے والی بات ہے، یہ دلیل۔ اب قرآن اور حدیث سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ امام وقت غائب ہے، حدیث بھی کہہ رہے امام وقت ہے اور غائب ہے، اس سے بڑی اور کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ کون سا برہان چاہیے؟ لیکن اصل بات کچھ اور ہے، یہ تو چھپانے والی بات ہے کہ معراج کا بھی انکار کر دیا، امام وقت کا بھی انکار کر دیا۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات کیا یہ آپ کو جو میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں حضرت محترم، اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ امام وقت کو حق مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، وہ نور مانتے ہیں، آخری حیدر اقتدار مانتے ہیں، تو پھر حسن عسکری علیہ السلام کو بھی امام ماننا پڑے گا برحق۔ جب برحق امام ماننا پڑے گا حسن عسکری کو، تو بنی عباس کے بادشاہوں کو باطل ماننا پڑے گا۔ پھر امامت ہوتے ہوتے یہ آ جائے گا مولا علی تک، تو مولا علی کو حق ماننا پڑے گا۔ یا جملہ پلٹ کے کہہ دوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بنی ہاشم کو حق ماننا پڑے گا، بنی امیہ کو باطل ماننا۔ سلوات پڑھیے مل کے محمد علیہ۔ اور مل کے بہترین سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو عزیز محترم، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر مولا علی کو بلا فاصلہ خلیفہ مانتے ہیں تو اب مسئلہ ہو جائے گا، تو پورا سسٹم غلط ہو جائے گا، پورا نظام غلط ہو جائے گا۔ جب باپ داداؤں پہ بات آ جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر تمام غلط ہو جائیں گے، صرف علی اور علی والے صحیح ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے یہاں پہ۔ اور امام زمانہ کی ظہور کا انتظار کریے، دعا کریے، بہت سی دعائیں ہیں امام وقت کے لیے، اور عراق کے لیے خاص کر دعا فرمائے، دعائے اہل تبور پڑھیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وہابی جو یہودیوں کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آج یہ خوف کا زمانہ ہے کہ نہیں جو میں نے آیت پڑھی، امن امان کہاں ہے؟ ہر ایک انسان خوف میں ہے کہ جو آدمی آگے کھڑا ہوگا وہ دوست ہے کہ دشمن کسے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ عراق میں بہت ہی پرتشدد ماحول ہے، اور اسی لیے ہم فرماتے ہیں ایسے عالم میں اگر یوسف زہرا، علی کا لال، امام مہدی اللہ تعالیٰ فیض ضرور فرما جائے، تو عزیز محترم کہ عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے، عبادتوں کا ہماری انتظام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے۔ بھٹک رہے ہیں اندھیرے میں روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ اور دوستو دیکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے، امام زمانہ خواب میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اور
بیداری میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ علامہ حور عاملی نے خواب میں امام وقت کی زیارت کی۔ اب میرے پاس وقت نہیں وہ پورا واقعہ پڑھوں، اور بیداری میں بہت سے علماء کرام نے خانہ کعبہ کے پاس امام کی زیارت فرمائی ہے، دیدار کیا ہے امام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام چاہے اسے دیدار کرا سکتے ہیں، جسے چاہے امام دیدار کرا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں، ہم جتنا چاہیں کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر امام چاہے تو ملاقات کر لیں۔ آج دیکھیے کہ یہ میں جملہ آپ سے کہتا ہوا چلوں، جس کو دیکھو کتابوں میں لکھا ہے آج کے 100 برس پہلے کے لوگ جو آئے ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ 100 برس پہلے لوگ آئے وہ بھی رضی اللہ راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو جائے ہے، لیکن یہ کہتے راضی ہو گیا مان اللہ۔ اللہ کس سے راضی ہوگا اور کس سے ناراض رہے گا؟ کس سے اللہ راضی ہوگا؟ جو نیک عمل کرے گا، جس کی سیرت بہترین ہوگی، جس کا کردار اعلیٰ ہوگا، جو شریعت کے طے میں رہ کے کام کرے گا، جو قرآن کی آیتوں پہ عمل کرے گا، جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور پورے اسلام پر باعمل ہوگا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور ناراض کس سے ہوگا؟ جو شرابی ہوگا، جو بدماش ہوگا، جو اعلانیہ نماز کو ترک کرتا ہوگا۔ اعلانیہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم آئیں گے، اس کا کیا آنا ہے، بس اس کا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہتے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یزید معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یزید نے اپنی ماں مرجانہ کے ساتھ زنا کیا، سوتیلی ماں تھی لیکن اپنی ماں مرجانہ کے ساتھ زنا کیا۔ یہی حلال و حرام کی تمیز ہے؟ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ شراب پیتا تھا، سٹا کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ہر خراب چیز کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوگا؟ اور لعنت اللہ کون ہوگا؟ یزید لعنت اللہ ہوگا، اور میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے والا ہوگا۔ اللہ نے اختیار حسین کو دیا ہے، آخری حسین امام وقت امام زمانہ ہے۔ اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے عزیزوں کہ آخری حسین جس سے راضی ہو جائے، یا یوسف زہرا جس سے راضی ہو جائے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور میرا آخر زمان جس سے ناراض ہو جائے وہ لعنت اللہ ہوگا۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اتنی صفت حکایت عہد زمانہ ہے، اتنی صفت حکایت عہد زمانہ ہے، حجت خدا کی عقل ہے باقی فسانہ ہے۔ اتنی صفت حکایت عہد زمانہ ہے، حجت خدا کی عقل ہے باقی فسانہ ہے۔ تم نے جو امام بنائے چل بسے، زندہ فقط ہمارا امام زمانہ ہے۔ بہترین سلمان پڑھیے محمد سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری۔ محترم ایسے الجھے ہوئے نہیں، سلجھے ہوئے بنیے۔ علی کا نعرہ ہے، حیدری نعرہ ہے، مرتضیٰ کا نعرہ ہے، صاحب ذوالفقار کا نعرہ ہے، ابو طالب کے لال کا نعرہ، تمام ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہے۔